یو اے ای کے ساتھ ہمارے تعلقات اندر خانہ خراب ہونا شروع ہو چکے تھے. وہ تو 2-3 سال سے ہے کہ پاکستانیوں کو نئے ویزے جاری نہیں ہو رہے. بہت ہی کم لوگوں کو وہ ہو رہا ہے. حبیبی رن فرام دبئی اور بائے بائے دبئی. لوگ کیا ان کو بائے بائے کہیں گے؟ انہوں نے خود ہی لوگوں کو انہوں نے زیادہ سیریس لے لیا. ان کے پاس صرف پاسپورٹ ہوتا ہے جب وہ واپس آتے ہیں. تو یہ لوگ جس چپل میں جن کپڑوں کے اندر شرطا اسٹیشن پہ گئے اسی میں ان کو بٹھا دیا گیا. ان سے پوچھا کہ بھائی وہ آپ کو خامنہ ای کیسے لگتے ہیں؟ تو اس نے کہا جی ہاں خامنہ ای اچھے انسان ہیں، مجھے پسند ہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ نیتن یاہو کیسا لگتا ہے؟ اچھا. ایران اور اسرائیل جنگ میں آپ کس کے ساتھ ہو؟ اس نے دوبارہ یہ کہا کہ میں ملازمت کرتا ہوں، بچوں کی روزی کماتا ہوں، اس چیز میں نہیں پڑتا. ڈرتے ڈرتے یہ کہا کہ نہیں میں شیعہ نہیں ہوں. اس کے بعد انہوں نے اس کی جو ہے نا پیچھے سے قمیض اٹھائی اور اس کی پیٹھ کے اوپر جو وہ ماتم کے نشان دیکھتے تھا اس کے بعد اس کو انہوں نے مارا پیٹا کہ تم جھوٹ بولتے ہو. پھر انہوں نے سے پوچھا کہ کون سی مسجد میں تم نماز پڑھتے ہو، کون سی امام بارگاہ میں جاتے ہو، کس کی تقلید کرتے ہو، کیا تم زینبیون کو جانتے ہو؟ کہا کہ ابھی تم نے ماتم واتم کیا ہے زنجیر کا. اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ ایران کو کیوں سپورٹ کر رہے ہو، خمینی اچھا ہے یا نیتن یاہو؟ تو اس نے کہا کہ بھائی ظاہر ہے میں خمینی زیادہ اچھا ہے. تو اس بات پہ اس کے مطابق انہوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا. قرضہ معاف نہیں کروایا بلکہ واپس کر دیا ہے تو کوئی لیوریج نہیں ہے نا. تو آپ ان سے جواب دہی تو کریں اپنے، اگر ہزاروں لوگ وہاں سے واپس آ رہے ہیں. شہباز شریف کا جملہ یاد رکھیں بس بیگرز آر ناٹ چوزرز. وہی میں کہہ رہا ہوں نا، اب تو بیگرز بھی نہیں رہے، ہم نے واپس کر دیا. تو مستقبل کے امکانات تھوڑی ختم کرنے ہیں. یو ای کے پاس ایسا کون سا اعتماد کی وجوہات کیا ہیں کہ جو وہ اپنی اس پالیسی کو مسلسل آگے بڑھائے چلے جا رہے ہیں؟ آگے نکلنے کی صورت جو ان کے ذہن میں ہے وہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے انٹرسٹ کو، چاہے سیکیورٹی ہو یا دوسری چیزیں ہو، اکانومک ہو، ان کو اسرائیل کے انٹرسٹ کے ساتھ الائن کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. رفتار پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں زبیر انجم اور میرے ساتھ موجود ہیں اسامہ الطاف. آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع کے اوپر بات کرنے والے ہیں اور وہ ہے یو اے ای سے پاکستانیوں کے ڈیپورٹیشن کا. اور اس میں ہمارے اپنے ہی جاننے والوں کی اتنی زیادہ کہانیاں سامنے آ رہی ہیں، اتنے زیادہ متاثرین سامنے آ رہے ہیں کہ جن کی اچھی خاصی تعداد ہمارے پاس موجود ہے جو ہم آگے چل کے آپ کو بتائیں گے اور شاید ہم آپ کو پوری بتا بھی نہ سکیں. بہت ساری ایک جیسی ہیں تقریباً وہی، لیکن کیسز مختلف ہیں. لیکن دبئی یا یو اے ای کی جانب سے پاکستانیوں اور کچھ دیگر ممالک کی لوگوں کی جو ڈیپورٹیشن ہوئی ہے وہ معاملہ یہاں تک آیا کیسے، اس پہ ہم پہلے بات کر لیتے ہیں. تو اسامہ یہ بتائیے کہ یہ جو صورتحال بنی ہے کہ اب بہت بڑی تعداد میں دبئی سے، ابو ظہبی سے ڈیپورٹیشن ہو رہی ہے لوگوں کی، اور ان میں جو اکثریت ہے بلکہ تقریباً تمام ہی وہ لوگ ہیں جو شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو جو ہے اب بڑے پیمانے کے اوپر ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے. اب تعداد ان کی ہزاروں تک پہنچ چکی ہے. تو یہ صورتحال یہاں تک پہنچی کیسے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ جی بہت شکریہ زبیر بھائی. اور اس کی جو ہارریبل ڈیٹیلز ہیں وہ آگے جا کے آپ کیسز بتائیں گے، لیکن ہم پہلے اس سیاق و سباق سمجھ لیتے ہیں کہ یہ صورتحال یہاں تک پہنچی کیسے. ابھی ہم جس صورتحال میں، ایک جنگی صورتحال ہے مشرق وسطیٰ میں، اور اس سب میں اتنی ساری معلومات اور اتنی ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون سی چیز کس چیز کو ٹریگر کر رہی ہے. تو ہم اس نشست میں کوشش کریں گے کہ ذرا چیزوں کو آسان کر لیں، الگ الگ کر کے سمجھ لیں، تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ کون سی سیکوینس آف ایونٹس کے بعد اب صورتحال یہ ہو گئی کہ وہاں پہ جو ہے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، ان سے مختلف سوالات کر کے ان کو جو ہے بغیر کسی ساز و سامان کے ان کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے. ہم نے کچھ عرصہ پہلے ایک یہاں پہ پوڈ کاسٹ کیا تھا، فرحان صاحب نے اور میں نے. اس میں ہم نے بتایا تھا کہ یو اے ای اور سعودی عرب کا قبلہ جو ہے وہ مختلف ہو چکا ہے. وہ ایک چھوٹی سی بات تھی ایک بڑے منظر نامے میں. اگر ہم تھوڑا پیچھے چلے جائیں اور پاکستان اور یو اے ای کے تعلقات کو دیکھیں تو 2015-16 میں جب یمن میں سعودی عرب اور یو اے ای نے مل کے وہاں پہ آپریشن شروع کیا حوثی باغیوں کے خلاف، تو دونوں نے پاکستان سے ریکویسٹ کی تھی کہ پاکستان بھی اس آپریشن میں حصہ بنے. پاکستانی پارلیمنٹ نے ایک بہت اچھے دن تھے، وہ سنہرے دن تھے جب پارلیمنٹ، میرا خیال ہے کہ پاکستانی جو حکومت تھی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی تھی وہ چاہتی نہیں تھی اس کا حصہ بننے کے لیے. ہاں لیکن وہ تو وہ یہ ہے کہ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ جب ہم پارلیمنٹ میں بھیج دیتے معاملہ، وہاں سے آج کل کتنے بڑے بڑے فیصلے پارلیمنٹ میں لائے بغیر ہوئے چلے جا رہے ہیں. لیکن اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ چلیں اس چیز کو، تاکہ اس کی ذمہ داری جو ہے ایک سیاسی اس کی طرف چلی جائے گی. میں نے اس لیے سنہرے دن کہا کہ چاہے صرف دکھانے کے لیے، لیکن کیا ہی وہ دن تھے. مطلب ہم تو اب کہاں آ گئے، اور وہ کیا دن تھے کہ پارلیمنٹ میں مختلف پارٹیز جمع ہو رہی ہیں، ڈسکشن ہو رہی ہے، عمران خان صاحب اپنی رائے دے رہے ہیں، نواز شریف صاحب اپنی رائے دے رہی ہیں، پھر کنسنسس ہو رہا ہے، پھر تمام پارٹیز جو ہے وہ ایک چیز پہ متفق ہو کے قومی فیصلہ سنا رہی ہیں. اب تو
مطلب الگ ہی طریقہ کار ہو چکا ہے. بہرحال تو اس وقت یہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ہم یعنی پاکستان اس آپریشن کا حصہ نہیں بنے گا. اب کیونکہ سعودی عرب جو تھا اس نے آپریشن شروع کیا تھا تو لاجیکلی بنتا یہ تھا کہ سعودی عرب کی طرف سے ریئیکشن آتا, اگر کوئی ریئیکشن آتا. ذرا پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں سرد مہری ضرور آ گئی تھی, لیکن جو بیانات میں جو تیزی تھی اور جو واضح طور پہ میڈیا میں جس نے پاکستان کے خلاف تنقید کی اور بیانات دیے وہ یو اے ای تھا, اور انہوں نے پاکستان کو کہا تھا کہ آپ کو اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے. وہ ایک پاکستان یو اے ای کے تعلقات میں بڑی دراڑ تھی. اس کے بعد جب کشمیر میں ہم نے دیکھا کہ آرٹیکل 370 ختم کیا گیا اور پاکستان کا جو موقف تھا اس کے بالکل برعکس انڈیا نے یونیلیٹرلی ایک ایسا قدم اٹھایا جس سے کشمیر کی پوری حیت ہی تبدیل ہو گئی. 5 اگست 2019. 5 اگست 2019 اس وقت بھی پاکستان جو ہے وہ, اب اس وقت یہ صورتحال بن گئی کہ پاکستان ان ممالک کی طرف دیکھ رہا تھا کہ ہماری کوئی حمایت کرے, تو یو اے ای نے جو ہے وہ پورا انڈیا کا ساتھ دیا. انہی دنوں ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم انڈیا کے وہ وہاں گئے, ان کو جو ہے ایوارڈز دیے گئے, تو ایک اور تعلقات میں خلیج سی نظر آنے لگی. یہ سب ہو رہا تھا لیکن تعلقات اس حد تک نہیں بگڑے تھے کہ پاکستان کی جو ایک ان ریاستوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے جس میں ہم ان سے قرضے بھی لیتے ہیں, ان کو ہم اپنی ملٹری وغیرہ کی حد تک ہم ان کی مدد کرتے ہیں چاہے آپریشن میں شریک نہیں ہوں, اور جو ایک تعلقات ایک طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں, وہ لوگ بھی یہاں آتے ہیں, شکار گاہیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں رحیم یار خان میں, وہ سب کچھ چل رہا تھا. ہم ڈیفرڈ پیمنٹ پہ تیل بھی تو لیتے ہیں ان سے. ہاں وہ ساری جو ماشاء اللہ سے ہماری اس پورے کانفلکٹ سے پہلے پاکستان کا مشرق وسطیٰ کے تناظر میں جب بھی ذکر آتا تھا تو اسی اس میں آتا تھا کہ ہمارا جو ہے وہ اتنی پیمنٹ ڈیفر ہو گئی, ہم نے اتنا قرضہ مانگ لیا, اتنا قرضہ مل گیا. تو یہ اب پچھلے دنوں کچھ اس میں بہتری آئی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یو اے ای کے ساتھ ہمارے تعلقات اندر خانہ خراب ہونا شروع ہو چکے تھے, مطلب ایک دوری آ چکی تھی. یہ پاکستان اور یو اے ای کی حد تک ہے. دوسری طرف ہم دیکھیں یو اے ای کا سعودی عرب اور دیگر ممالک کے ساتھ, تو وہاں پہ بھی تعلقات جو ہے وہ پچھلے کچھ عرصے سے خرابی کی طرف جانا شروع ہو گئے تھے. یہ کہہ لیں کہ دونوں کی اپروچز جو ہیں سعودی عرب اور یو اے ای کی وہ الگ الگ ہونا شروع ہو گئی تھی. یو اے ای نے پوری دنیا میں اور خاص طور پہ عرب ممالک میں مختلف جگہوں پہ اپنے پراکسی وارز شروع کی ہوئی تھی, اور جہاں جہاں کوئی لڑائی ہو رہی تھی وہاں پہ یو اے ای نے ہیویلی انویسٹڈ تھا یو اے ای, اور وہاں پہ کسی ایک سائڈ کی طرف تھا. بعض اوقات وہ سائڈ جس کو یو اے ای سپورٹ کر رہا ہوتا تھا سعودی عرب اس کے خلاف کھڑا ہوتا تھا. اس کی واضح مثال سوڈان ہے, جہاں پہ ایک طرف ہمارے پاس آر ایس ایف کی ملیشیا ہے جس نے جینوسائیڈ وہاں پہ کیا ہے, تو یو اے ای اس کو سپورٹ کر رہا ہے. ان کے ساتھ اکانومک تعلقات ہیں, وہاں سے سونا نکال کے یو اے ای لایا جاتا ہے, جبکہ سعودی عرب جو ہے وہاں کی حکومت اور وہاں کی جو فوج ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اسی طریقے سے یمن میں اختلافات تھے جو 3-4 مہینے پہلے کھل کے سامنے آیا, اور سعودی بیکڈ جو فورسز تھی انہوں نے یو اے ای بیکڈ فورسز کو پیچھے ہٹا دیا. بلکہ ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ سعودی فورسز نے جو اسلحہ امارات سے آ رہا تھا سعودی بیان کے مطابق, ان لوگوں کو جو یو اے ای بیکڈ ملیشیاز تھے اس پہ اٹیک کیا گیا باقاعدہ. تو یہ پچھلے کچھ مہینوں میں ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب اور یو اے ای کی ریجنل ایمبیشنز جو ہیں وہ بالکل مختلف تھیں. اور یمن کا تو بالکل تازہ واقعہ ہے جہاں پر سعودی عرب نے تو اپنی فوجی کارروائی شروع کر دی تھی یو اے کے معاملے کے اوپر, کیونکہ سعودی عرب وہاں پہ گیا تھا حوثیوں کے خلاف آپریشن کرنے کے لیے. اب وہ آپریشن اس طریقے سے کامیاب فوری طور پہ نہیں ہو سکا, جیسا کہ اکثر گوریلا وارز میں ہوتا ہے کہ ملک سمجھتا ہے کہ ہم جائیں گے اور فوری طور پہ جو ہے وہ وہاں پہ جو بھی جس کے خلاف بھی ہم کارروائی کر رہے ہیں ان کو فوری طور پہ تہس نہس کر کے واپس آ جائیں گے. جب وہ نہیں ہوا اور ایک طرح سے وہ جنگ طویل ہونا شروع ہوئی تو یو اے ای کے مقاصد الگ ہو گئے. یو اے ای نے وہاں کے کچھ لوکل پارٹیز کے خلاف اپنا آپریشن تیز کر دیا, وہاں کے پورٹس پر قبضہ کرنا شروع کر دیا, وہاں پہ جو ساؤتھ یمن کو الگ کرنے کی تحریک تھی اس کو پورے طریقے سے سپورٹ کرنا شروع کر دیا. تو یہ سعودی عرب کے سارے مقاصد نہیں تھے, تو آہستہ آہستہ مقصد الگ ہوتے گئے. اور جب یو اے ای بہت زیادہ آگے بڑھ گیا تو پھر ہم نے جیسا آپ نے کہا 3-4 مہینے پہلے دیکھا کہ سعودی عرب نے پھر ڈیسائزولی ایکٹ کیا اور ان کو ملیٹریلی پش بیک کیا ان کے خلاف, اور یو اے ای نے پھر اعلان کیا کہ ہم وہاں سے باہر نکل رہے ہیں. اس سب کا مطلب یہ ہے کہ یو اے ای اب جیسے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ گلف کنٹریز ایک ساتھ چلتی تھیں, سعودی عرب ان کے آگے ہوتا تھا, باقی قطر, یو اے ای, ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. بالکل آپ نے مختصر کر دیا. اب وہ صورتحال نہیں رہی. اب یو اے ای, قطر یہ لوگ بھی بڑے ہو گئے, یہ لوگ اپنی جغرافی میں تو چھوٹے ہیں لیکن اکانومکلی بڑے ہو گئے, تو ان کے جو ریجنل گولز ہیں وہ بھی الگ الگ ہو گئے ہیں. اس کی ایک مثال ہم نے دیکھی تھی, قطر اور سعودی عرب کی بھی 2017 میں اختلافات ہوئے تھے, اور اب یو اے ای جو ہے اس نے اپنے آپ کو مکمل طور پہ الائن کر لیا ہے اسرائیل کے ساتھ, اسرائیل کو تسلیم کیا,
اور صرف تسلیم کرنے تک بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ جو اسرائیل کی ریجنل جتنی بھی اہداف ہیں وہ یو ای کے اہداف کے ساتھ بالکل الائنڈ ہے، وہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں، دونوں کے مقاصد ایک جیسے ہیں، دونوں کے انٹرسٹ ایک جیسے ہیں۔ سعودی عرب اس پروجیکٹ کا اگر مخالف نہیں ہے تو اتنا زیادہ حامی بھی نہیں ہے، وہ ایک انڈیپینڈنٹ پوزیشن اختیار کیے ہوئے ہے۔ اس سارے منظرنامے میں جب یہ تمام تر اختلافات تھے، جنگ چھڑ گئی، اور جب جنگ چھڑ گئی تو ایک آزمائشی وقت شروع ہو گیا۔ اس میں پھر یہ ہوا کہ ایران نے جو سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا وہ یو اے ای کو ہی کیا، تو اب یو اے ای کو یہ توقع تھی کہ شاید سعودی عرب اور پاکستان اس کا ساتھ دیں گے۔ خاص طور پہ پاکستان کی طرف بھی ہمارے جو بڑے معتبر صحافی ہیں انہوں نے بھی یہ رپورٹ کیا ہے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان شاید ملیٹریلی جو ہے ان کی مدد کرے، لیکن سعودی عرب اور پاکستان دونوں نے بہت ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا۔ مطلب پاکستان تو جغرافیائی طور پہ اس میں نہیں ہے، نہ پاکستان کو ہٹ کیا گیا، لیکن ریاض میں سعودی عرب کے مختلف علاقوں پہ حملہ ہونے کے باوجود سعودی عرب نے کوئی عسکری جوابی کارروائی نہیں کی، اور نہ کوشش کی، نہ پاکستان سے کہا۔ بیانات کی حد تک نقصانات انہوں نے برداشت کیے، نقصانات برداشت کیے۔ اور یہ بڑی ایک باریک چیز ہے، کیونکہ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے نا تو اسرائیل کی طرف سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے، کسی بھی طریقے سے جتنی گلف کنٹریز ہیں ان کو جو ہے جنگ میں کھینچ کے لے آئیں۔ ایک دفعہ اگر سعودی عرب ایران کے خلاف کھلے طور پہ حملہ کر دے یا کوئی کارروائی کر دے تو ایران بھی کھل کے ان کے اوپر حملہ کرے گا۔ پاکستان کا کیونکہ پیکٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ، تو یہ کھچڑی پک جائے، بالکل افراتفری کا معاملہ ہو جائے، ہر ملک کا زیادہ سے زیادہ نقصان ہو، اسلامی ممالک ایک دوسرے کو ماریں، اور اسرائیل جو ہے وہ جہاں جہاں پہ اس کو پھر جو ہے نا ہدف اپنا وہ کرنا ہو تو چلیں وہ یہ آ کے وہ تفصیل کرے۔ ذرا بہت زیادہ ہو گئی، اب دوبارہ آ جائیں پاکستان کے معاملے کے اوپر۔ تو پاکستان اور یو اے ای یہ تو جنگ چھڑ گئی ابھی ایران والی، جس کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے کچھ چیزوں کو ٹریگر کیا ہے، اور پھر واقعات اور جو ہیپننگ ہے وہ بہت تیزی سے ہو رہی ہیں۔ لیکن پاکستانیوں کے جو ویزے کا معاملہ تھا، جو پابندیاں تھیں، وہ تو 2-3 سال سے ہے کہ پاکستانیوں کو نئے ویزے جاری نہیں ہو رہے، بہت ہی کم لوگوں کو وہ ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کی ریجیکشن کا ریٹ بہت زیادہ ہے، یعنی کہ تقریباً وہ آہستہ آہستہ وہ معاملہ ویسے ہی ختم ہو رہا تھا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی جو ہے یہاں پر ہم نے 2 پوڈ کاسٹیں کی ہیں رفتار ناؤ پر۔ ایک تو یہ تھا کہ حبیبی رن فرام دبئی اور بائے بائے دبئی، تو وہ تھا، لیکن اب تو لوگ کیا ان کو بائے بائے کہیں گے، انہوں نے خود ہی لوگوں کو ڈپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو اس کے بارے میں بتائیں کہ جو پرانے والے جو حالات تھے، کیا اس میں کوئی کنیکٹ ہے یا یہ صرف یہ جنگ کی وجہ سے ان کو؟ نہیں، کیونکہ جیسا ہم نے کہا کہ پہلے ہی پاکستان اور یو اے ای کے اپنے باہمی تعلقات جو ہیں وہ کوئی آئیڈیل اس پہ ڈگر پہ نہیں چل رہے تھے۔ اس کے جو مختلف اس کی ریفلیکشنز ہم دیکھ رہے تھے نا، وہ اس کی ایک ریفلیکشن یہ بھی تھی کہ پاکستانیوں کے ویزے جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو رہے تھے، اور وہ ویزے ریجیکٹ ہونے کی اور وجوہات بھی تھیں کہ یو اے ای میں جب پاکستانی بڑی تعداد میں تھے تو وہ اکثر لیبر جو تھے وہ وہاں پہ موجود تھے۔ اب وہ لوگ اس فیز سے نکل گئے، وہ ایک دوسری فیز میں چلے گئے، اور ان کا ایک جو انہوں نے اپنی دبئی کی اور وہاں پہ اپنے جو انہوں نے ترقیاتی کام کیے ہوئے ہیں اس میں ان کو اپنی ایک پکچر مینٹین کرنی ہے، جس میں ان کو اب انہوں نے عمارتیں تو بنا دی، ان کو جو لوگ وہاں پہ چلتے پھرتے چاہیے نا وہ بھی خوبصورت چاہیے، ان کو گورا چاہیے وہاں پہ۔ جو کالے آدمی کا کام تھا وہ پورا ہو گیا، اس کو اس نے بنانے کے لیے رکھا تھا، وہ مرحلہ ان کا ختم ہو چکا ہے۔ اب ان کو جو ہے وہ اپنی پکچر بھی مینٹین کرنی ہے، ساری چیزیں مینٹین کرنی ہے، تو پاکستان پہ انہوں نے ذرا ٹائٹ کرنا معاملات شروع کر دیے تھے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا کہ جو کاروباری لوگ تھے ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنا انہوں نے کم کر دیا تھا۔ حالانکہ یہاں پہ جو ان کی ڈپلومیٹک مختلف لوگ ہیں وہ ہر کچھ عرصے کے بعد اعلان کرتے تھے کہ ہم بہتری لائیں گے۔ آن گراؤنڈ سچویشن ہم نے دیکھی کہ وہ بد سے بدتر ہی ہو رہی تھی، وہ ویزے جو تھے وہ دیے نہیں جا رہے تھے، اور پھر وہ آ کے ہم یہاں پہ جنگ والی صورتحال میں ایک نئی حقیقت سے ٹکرا گئے۔ درمیان میں ایک اور مجھے وہ واقعہ یاد آیا کہ ان کی جو سب سے بڑی علامت ہے ڈیولپمنٹ کی وہ ہے برج الخلیفہ۔ تو برج الخلیفہ کی تعمیر کے اوپر ان کی اپنی حکومت نے ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے جو یوٹیوب وغیرہ پہ موجود بھی ہے۔ تو اس میں کہا تھا دنیا کے تمام ممالک کے جو محنت کش تھے، ایک ہائٹ پہ پہنچنے کے بعد سب لوگ چھوڑ کے چلے گئے، اور جو ٹاپ لیول تک جس نے کرین چلائی ہے وہ ہمارے سوات کے کوئی پٹھان بھائی تھے، اور انہوں نے آخری وقت تک وہ چلائی۔ کوئی بھی دنیا کا کوئی ملک کا کوئی جو ہے وہ کرین آپریٹر جو ہے کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ پاکستانی نہیں کیا۔ ہاں، تو پاکستانیوں کا بڑا کردار ہے دبئی کو دبئی بنانے میں۔
لیکن پھر یہ ہے کہ صورتحال پچھلے کچھ سالوں سے مختلف ہو گئی، اور اب جب یہ جنگ شروع ہوئی تو اس کے بعد ایک تو ہم نے پہلے مرحلے میں دیکھا تھا کہ سوشل میڈیا پہ پاکستانیوں نے وہاں پہ پوسٹنگز وغیرہ کی جو خلیجی ممالک کے مزاج کے خلاف ہے، کہ آپ وہاں پہ جو ہے وہ جنگ جیسی صورتحال میں آپ ویڈیوز بنا رہے ہیں، اس پہ کامنٹری کر رہے ہیں، اور بعض اوقات وہ کامنٹری جو ہے وہ جس سرزمین پہ آپ کھڑے ہو کے کر رہے ہیں اس کے بالکل نظریے اور اس کے بالکل برعکس ہے، کہ اگر آپ وہاں پہ کسی ملک میں کھڑے ہوئے ہیں اور بے وہیں پہ احتیاطی بھی ہوئی ہے. ہاں ہاں وہاں پہ آپ اگر میزائل گرنے پہ آپ نعرے لگا رہے ہیں تو یہ میرے خیال سے کوئی ملک برداشت نہیں کرے گا. تو اس وجہ سے دیگر خلیجی ممالک سے بھی لوگ واپس آئے. لیکن آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ایک ایکسٹریم سچویشن ہے ڈپورٹ کرنے کی، جو کہ پچھلے کچھ دنوں میں سامنے آئی، اور جس میں آپ بتائیں کہ کیا صورتحال ہے، کیا واقعات ہیں، اور کس طریقے سے مطلب لوگوں کو گھر سے بلا کے کیا سوالات پوچھ رہے ہیں، کیا ان کو کس طریقے سے اچھا، ہم بھیج چند رہے ہیں. ایک واقعات کا ذکر کر دیتے ہیں کہ ایک وہاں پر جو ابھی میں بہت سارے ان میں سے ایک میں ایک ایک کر کے آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں. ایک پاکستانی خاتون تھیں، وہاں پر تھیں، اور ان کے شوہر بھی وہاں پہ جاب کر رہے تھے وہاں، اور وہ خود بھی جاب کر رہی تھیں. تو ہوا یہ کہ ان کو ایک اور کمپنی نے ہائر کرنے کے لیے ان سے بات کی، تو انہوں نے اپنی جو پرانی کمپنی تھی جس کے ویزے کے اوپر وہ آئی ہوئی تھیں، تو انہوں نے ان کا ریزائن کیا، تو انہوں نے اس کمپنی نے ان کو ویزا کینسل کر دیا. اب اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ویزا کینسل کر دیتی ہے آپ کی جو پہلی کمپنی ہے، تو اس کے بعد آپ دوبارہ درخواست دیتے ہیں وہاں پہ رہتے ہوئے. تو وہ جب انہوں نے وہ ریزائن کر دیا تو اس کے بعد ان کا دوبارہ جو ہے ویزا انہوں نے ایشو نہیں کیا، اور وہ ریجیکٹ ہو گیا. اب اس کے بعد ان کی پوزیشن یہ بنی کہ وہ جس کمپنی نے ان کو ہائر کیا تھا، نئی والی نے، وہ دبئی انٹرنیشنل فائنینشیل سینٹر ہوتا ہے کوئی، اس میں کوئی رجسٹرڈ کمپنی ہوتی ہے کہ جس کی بہت زیادہ مراحت ہیں، یا جو اس کی جتنی بھی جو این او سیز وغیرہ ہیں بہت جلدی سے کلیئر ہوتی ہیں. تو اس کمپنی نے ایک کی بنیاد پہ جو ویزا ریکویسٹ آئی تھی وہ بھی انہوں نے وہ نہیں کی. اب معاملہ یہ ہوا کہ وہ خاتون کے جو شوہر ہیں ان کی تنخواہ اتنی نہیں تھی کہ وہ اس کی بنیاد کے اوپر وہ اپنی فیملی کو رکھ سکتے تھے، دونوں کام کر رہے تھے وہ. تو اب یہ ہے کہ وہ ان کا شوہر بھی اب وہیں پہ رہ گئے ہیں جو جاب کر رہے ہیں، اور ان کو اپنی پوری اس کے ساتھ آنا پڑا ہے. اچھا، جو زیادہ ہمارے پاس جو کیسز آئے ہیں وہ ہیں سارے اہل تشیع کے، اور اس کا طریقہ کار سب کا ایک ہی ہے. جیسے میں ایک شارجہ کے بینکر ہیں، ان کا نام میں نہیں بتاتا، کہ ان کو ایک کال آتی ہے کہ آپ شرطہ اسٹیشن سے اچانک سے رینڈملی ہاں رات میں کال آ گئی کہ آپ آ جائیں اور صرف پاسپورٹ لے کر آ جائیں. تو وہ فوراً وہاں پر پہنچ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے، یہ پچھلے مہینے کی بات ہے، یہ یعنی کہ اپریل کے شروع کی، یعنی کہ جنگ کو ابھی ہفتہ ڈیڑھ ہی ہوا تھا. تو ان سے پوچھا کہ بھائی وہ آپ کو خامنہ ای کیسے لگتے ہیں؟ تو اس نے کہا جی ہاں، خامنہ ای اچھے انسان ہیں، مجھے پسند ہیں. پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ نیتن یاہو کیسا لگتا ہے اچھا. آپ کو؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اور ہم ان چیزوں میں نہیں پڑھتے. پھر ان سے پوچھا کہ ایران اور اسرائیل جنگ میں آپ کس کے ساتھ ہو؟ اس نے دوبارہ یہ کہا کہ میں ملازمت کرتا ہوں، بچوں کی روزی کماتا ہوں، اس چیز میں نہیں پڑھتا. پھر انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم شیعہ ہو؟ اچھا، وہ بندہ جو تھا اس کا نام ایسا نہیں تھا کہ نام سے ہی، آپ بہت سے ہوتے ہیں کہ وہ نام سے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ شیعہ ہے، اس کے نام سے نہیں لگتا تھا. تو اس کو آئیڈیا تو ہو ہی گیا تھا کہ بات کس طرف جاری ہے. تو اس نے جو ہے وہ ڈرتے ڈرتے یہ کہا کہ نہیں میں شیعہ نہیں ہوں. تو اس کے بعد انہوں نے اس کی جو ہے نا پیچھے سے قمیض اٹھائی، اور اس کی پیٹھ کے اوپر جو وہ ماتم کے نشان دیکھ کے تھا، اس کے بعد اس کو انہوں نے مارا پیٹا کہ تم یہ جھوٹ بولتے ہو، اور یہ کیوں کیا. اب اس کے بعد کچھ دن انہوں نے حوالات میں رکھا، پھر جیل میں رکھا. جیل میں رکھنے کے بعد ان سے بس پوچھا گیا کہ کس شہر سے ہو، کون سا ایئرپورٹ جو ہے تمہارے گھر سے قریب پڑے گا. اس نے بتایا پشاور. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کو بھیج دیا کراچی ایئرپورٹ کے اوپر. اچھا، اس میں بھی سب سے دور پشاور سے دور ترین ایئرپورٹ پہ بھیجا. نہیں، زیادہ لوگ ہو سکتا ہے کہ کراچی کے قریب بننے ہوں، تو ان کے پاس تو یہی صورتحال ہوگی نا کہ ایک ایک جہاز وہ بھریں اور اس کے بعد وہ بھیجتے جائیں وہ تمام کا. تو وہ انہوں نے کیا ہوگا. تو بہرحال اس کو آنے کے بعد اس نے یہ شکایت بھی کہ میں نے مجھ سے پوچھا اور میں نے بتایا، اس کے باوجود مجھے کراچی ایئرپورٹ پہ بھیج دیا. پھر اس نے یہ شکایت کی کراچی ایئرپورٹ پہ ایف آئی اے والوں نے تنگ کیا. اچھا، یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ ایف آئی اے والے، آپ بتائیں ایف آئی اے والے، مطلب اس صورتحال میں تو آدمی کی پہلی انسٹنکٹ یا پہلا ذہن میں وہ آتا ہے کہ وہاں کی اتھارٹیز یہ سارے اقدامات لے رہی ہیں، تو ہماری اتھارٹیز جن کا کام ہے کہ ہمارے ایکسپیکٹریٹس کو تحفظ فراہم کریں، تو وہ کیا اقدامات لے رہے ہیں، یا وہ کیا یو اے کی گورنمنٹ سے بات کر رہے ہیں. تو وہ تو بہت بات کی صورتحال ہے. جو لوگ بیچارے واپس آ رہے ہیں، ایف آئی اے والوں کو ایک نئی دہاڑی لگ گئی لگتا ہے ان کی،
ان لوگوں کے ساتھ. ہاں لیکن زیادہ ایک اور جو چیز اس میں رہ گئی نا، جو سب سے تکلیف دہ صورتحال ہے، ان کے پاس صرف پاسپورٹ ہوتا ہے جب وہ واپس آتے ہیں. تو یہ لوگ جس چپل میں، جن کپڑوں کے اندر شرطہ اسٹیشن پہ گئے، اسی میں ان کو بٹھا دیا گیا. وہ لوگ منتیں کرتے رہے کہ ہماری جو رہائش گاہ ہے وہاں پہ ہمارے پیسے پڑے ہیں، ہماری نقدی پڑی ہے، ہمارا قیمتی سامان ہے. کسی چیز کو بھی انہوں نے کسی کو اٹھانے کی اجازت نہیں دی. ایک اور صاحب ہیں، وہ ان کا تعلق ہے ہنگو سے، KPK کے اندر. انہوں نے جو ہے وہ 20 سال جو ہے ایک کمپنی میں ملازمت کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ذرا پیسے ذرا پس انداز ہو جاتے ہیں زیادہ، تو وہیں پہ کام بھی شروع کر دیتے ہیں. وہ گاڑیوں کی خرید و فروخت کا کام کرتا تھا. اس کے ساتھ بھی بالکل سیم کہانی. اس سے کہا گیا کہ اپنے پاسپورٹ لے کر شرطہ اسٹیشن پہنچ جائیں، اور پھر انہوں نے سے پوچھا کہ کون سی مسجد میں تم نماز پڑھتے ہو، کون سی امام بارگاہ میں جاتے ہو، کس کی تقلید کرتے ہو، کیا تم زینبیون کو جانتے ہو. کہا کہ ابھی تم نے ماتم واتم کیا ہے زنجیر کا. اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ ایران کو کیوں سپورٹ کر رہے ہو. پھر وہی کہانی کہ کون سے ایئرپورٹ جو ہے تمہارے گھر سے قریب ہے. اس نے پھر یہی بتایا، کیونکہ ہنگو کا تھا، اس نے پشاور کا بتایا. اس کے باوجود انہوں نے کراچی بھیج دیا. اچھا، اس بندے کا جو سب سے بڑا وہ اس کا سارا رونا دھونا وہ یہ تھا، کیونکہ میں گاڑیوں کا کام کرتا تھا، اور میرے 1,00,000 درہم سے زیادہ کی میں نے لوگوں کو گاڑیاں دی ہوئی تھی جو ان سے لینے تھے. ٹھیک ہے، اور اس کے گھر کے اندر اس نے اپنے بکرے بھی پالے ہوئے تھے، پرندے بھی پالے ہوئے تھے، اور کوئی چیز اس کو اٹھانے کی تھی. وہ اس سے زیادہ پریشان یہ تھا کہ وہ پرندے اب مر گئے ہوں گے جس طرح سے وہ مجھے وہ لے کر آئے وہاں پر. تو یہ ہے. اسی طرح سے ایک اور صاحب ہیں، وہ دبئی کی ایک IT کمپنی میں کام کرتے تھے. ان کو بھی پولیس سے شام میں ایک کال آتی ہے کہ کل صبح سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ پاسپورٹ کے ساتھ جو ہے شرطہ اسٹیشن آ جائیں. اس کے بعد پھر یہی والا پورا پروسیس ہے، یہی کہ نام پوچھا، کنفرم کیا انہوں نے کہ وہ شیعہ ہے، اور اس سے پوچھا گیا کہ اس کی کہانی ذرا مختلف سے پوچھا کہ خمینی اچھا ہے یا نیتن یاہو. تو اس نے کہا کہ بھائی ظاہر ہے میں خمینی زیادہ اچھا ہے. تو اس بات پہ اس کے مطابق انہوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا. اس کو اندھیرے کمرے میں رکھا گیا، 14 دن تک بند رکھا جیل میں، اور اس کے بعد دوبارہ وہی اسی طرح سا پوچھا کہ کہاں جانا ہے. وہ جس ایئرپورٹ کا بتایا تھا وہ کسی اور شہر کا تھا. پھر اس کو دوبارہ ہی کراچی بھیج دیا، اور کراچی میں بھی یہی ہے کہ وہ FIA والے جو ہیں وہ کر رہے ہیں. تو اس طرح کی بہت ان گنت کہانیاں. ایک اور ہمارے دفتر کے ہی کولیگ ہیں راہیل، انہوں نے بتایا کہ ان کے بہت ہی قریبی عزیز ہیں، وہ ایڈنوب جو ان کی آئل ڈرلنگ کمپنی ہے اس کے اندر وہ 28 سال سے وہ جاب کر رہے تھے. اور اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ بہت زیادہ پریکٹسنگ شیعہ نہیں تھے، یعنی کہ وہ مجالس وغیرہ میں بھی نہیں آتے تھے. اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو غالب امکان یہ ہے، یا یوں کہہ لیں کہ سب لوگوں کا زیادہ بڑا اندازہ یہ ہے کہ یہ سارا معاملے کی جو شروعات ہوتی ہے، یہ لوگ جس چیز میں آتے ہیں وہ ہے جیو فینسنگ کی بنیاد پر، کہ موبائل کی لوکیشن کن کن مقامات پر رہی. تو جب وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ یہ لوگ وہ ہیں جو امام بارگاہ میں زیادہ پائے گئے ہیں، ان کو پک کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کے نمبروں سے ان کی سوشل میڈیا پروفائل چیک ہوتی ہیں، پھر اس کے مطابق ہی وہ یہ چل رہا ہے. تو اچھا، صرف یہ اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ جو انڈین شیعہ ہیں ان کو بھی بہت بڑی تعداد میں ڈپورٹ کیا گیا ہے، ان کو بھی اسی بنیاد کے اوپر. مطلب یہ پاکستان اسپیسیفک نہیں بلکہ سیکٹ اسپیسیفک چیز ہے، جو کہ جو بھی اس طرح کے رجحانات رکھتا ہے یا شیعہ برادری سے تعلق رکھتا ہے، یا ان کی کوئی خاص انہوں نے کرائٹیریا بنایا ہوا ہے جس پہ لوگوں کو وہ کرتے ہیں. ایک بڑا مسئلہ یہ بھی تو ہے نا کہ وہاں پہ یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ وہاں کی اتھارٹیز کسی بھی طریقے سے جواب دہ ہوں. تو ہمارے پاس یہ بھی کوئی میکینزم نہیں ہے کہ ہم ان کا موقف سن سکیں، کہ ہمارے پاس کہانیاں ہی ان لوگوں کے جو متاثرین ہیں. گورنمنٹ نے کس بنیاد پہ ان کو چنا؟ کیا تمام تر شیعوں کے ساتھ یہ وہ ہو رہا ہے، یا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جیو فینسنگ میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ زیادہ پریکٹسنگ ہے جو جا رہے ہیں ان کو وہ کر رہے ہیں، وہ کیوں ہو رہا ہے اس طریقے سے؟ کیا کوئی جواب دہی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آئی؟ اور ہماری گورنمنٹ نے بھی کوئی آفیشیلی ان سے رابطہ ابھی تک کم از کم ہماری طرف سے خبر حکومت نہیں کا ہے. تو کوئی موقف ہی نہیں ہے، نہ ہمارے وہاں پہ سفارت خانے کا کوئی بیان ہے، نہ ہماری وزارت خارجہ کا اسلام آباد میں کوئی وہ ہے، کوئی وہ نہیں ہے اس کے اوپر. اور وہ تو بادشاہ ہیں، تو وہ تو بتائیں نہ بتائیں، وہ تو ان کی مرضی ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ کہ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ دبئی والے جو ہیں ان کی تو سب کچھ ان کا امیج ہی ہے، اور وہ امیج کی بہت زیادہ پرواہ کرتے ہیں. ابھی خبر جب آئی تھی، جب یہ جنگ کے دوران یعنی کہ اپریل کے پہلے ہفتے کے اندر ہی جب ٹرمینل 3 کے اوپر ایران کا شاہد ڈرون آ کے ٹکرایا تھا، تو اس کی جو ویڈیو تھی
وہ ایک ان کی ایئر لائن ہے, ایک برٹش سٹیزن تھا جو فلائٹ اٹینڈنٹ تھا فلائی دبئی کے اندر. اس نے ایک پرائیویٹ گروپ کے اندر جو ہے وہ ویڈیو شیئر کی واٹس ایپ کے. اس کی بنیاد کے اوپر اس نے کسی سوشل میڈیا پر نہیں لگائی تھی, اپنے کسی جو بھی ان کی گیدرنگ کا دوستوں کا یا پروفیشنل جو بھی ہو سکتے ہیں ایویشن کے, ان کے گروپ کے اندر اس نے ڈالی, اور اس کی بنیاد کے اوپر اس کو گرفتار کیا اور اس کی ملازمت سے برطرف کیا اور ڈیپورٹ کر کے اس کو برطانیہ بھیج دیا. سرویلنس کا یہ لیول ہے. اسی طرح سے ایک ایمریٹس کا بھی ایک اٹینڈنٹ ہے, اس نے بھی جو ہے وہ فلائٹ اٹینڈنٹ, اس نے بھی جو ہے کچھ اسی طرح کی چیز جو ہے واٹس ایپ گروپ وغیرہ میں ڈالی تو اس کو بھی وہ کر دیا گیا. تو امیج کے حوالے سے یہ تو ان کا پرانا ہے چیزیں یہ جو کرتے ہوئے آئے کہ جس سے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ دبئی کی اور یو اے ای کی جو امیج ہے یہ متاثر ہو رہا ہے, اس کے اوپر وہ فوری طور پہ وہ کرتے ہیں. اس میں بالکل بھی لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ کیونکہ اب وہ والی صورتحال رہی نہیں کہ دبئی کی امیج کوئی بہت انٹیکٹ ہو. وہ جس دن پہلا ڈرون آ کے لگا اسی دن جو ہے وہ ساتھ ہی تصویر بھی ہے جو ہے وہ چکنا چور ہونا شروع ہوئی, اور وہ خراب ہوتے ہوتے اب کافی حد تک خراب ہو چکی ہے. تو اب ایسا نہیں ہے کہ وہ ایران کے اوپر کوئی ریٹیلیشن کر رہے ہوں, لیکن وہاں پہ اپنے جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے خلاف جس قسم کی آپ نے کہانیاں سنائی اس قسم کے وہ کر رہے ہیں. اب یہ ہے کہ پاکستان, ہم نے پچھلے دنوں ہی سنا تھا کہ پاکستان نے جو ہے اپنا سارا قرضہ جو ہے جو یو اے ای سے لیا ہوا تھا وہ واپس کر دیا ہے. تو کم از کم ہمارے اداروں کو اور ہماری حکومت کو, کیونکہ وہ لیوریج ختم ہو گیا ہے, تو کم از کم اتنے تو آواز اٹھانی چاہیے کہ سوال تو پوچھ لیں, ان کا موقف تو لے لیں. اور ظاہر ہے کہ یہ ہم آج بات کر رہے ہیں, 2-3 دن سے میڈیا پہ بھی یہ بات آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئی ہے, تو عوامی طور پہ یہ سوال اٹھنا شروع ہو گیا ہے. تو دفتر خارجہ جو ہے اس کو جلد یا بدیر اس پہ کچھ صورتحال پہ اپنی وضاحت دینی ہی پڑے گی. تو یہی کہنا ہے کہ جب آپ نے قرضہ معاف نہیں کروایا بلکہ واپس کر دیا ہے تو کوئی لیوریج نہیں ہے نا, تو آپ ان سے جواب دہی تو کریں اپنے, اگر ہزاروں لوگ وہاں سے واپس آ رہے ہیں تو اس معاملے پہ. میں تو یہ کہوں گا شہباز شریف کا جملہ یاد رکھیں بس, بیگرز آر ناٹ چوزرز. وہی میں کہہ رہا ہوں نا, اب تو بیگرز بھی نہیں رہے, ہم نے واپس کر دیا تو مستقبل کے امکانات تھوڑی ختم کرنے ہیں. اتنا ان کے امیج کو نقصان ہو گیا ہے, جو ان کی جو ساری دولت تھی, جو سب کچھ سرمایہ تھا ان کا, وہ یہی تھا کہ ان کا جو امیج تھا کہ وہ سیف ہے, سیکیور ہے. اس کے باوجود بھی کہ اب جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ بالکل واضح ہے کہ اگر ایران کی جو موجودہ نظام حکومت ہے اگر وہ اسی طرح برقرار رہتا ہے تو دبئی کے دوبارہ ابھرنے کے چانس امکانات بہت ہی معدوم ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی اسی پالیسی کو ایگریسولی آگے بڑھا رہا ہے. تو یو ای کے پاس ایسا کون سا اعتماد کی وجوہات کیا ہیں کہ جو وہ اپنی اس پالیسی کو مسلسل آگے بڑھائے چلے جا رہے ہیں؟ بہت یہ اہم سوال ہے اور اس کا کوئی قطعی جواب آلدو کہ نہیں ہے, لیکن 2-3 تھیوریز ہیں جس پہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں. ایک تو اوور آل ریاستوں کا جو بیہیویئر ہے نا, وہ یہ ہے کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو ریاستیں اپنا بیہیویئر بہتر کرنے کے بجائے یا اصلاح کرنے کے بجائے اپنی اصلیت دکھانا شروع ہو جاتی ہیں. تو اگر یو ای کے اندر, نظام کے اندر یا ان کی سوچ کے اندر یا ان کی پالیسی سازی میں اگر یہ کوئی خرابی موجود ہے تو وہ اس آزمائشی وقت میں مزید ابھر کے سامنے آ رہی ہے, جس کا آپ وہ کر رہے ہیں کہ یہ کیوں اس طریقے سے وہ ہو رہا ہے. دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ ہم باہر سے دیکھتے ہیں کہ دبئی میں اتنی جگہوں پر ڈرون حملے ہو گئے, تصویر خراب ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ لوگ اس طریقے سے پرسیو نہیں کر رہے ہیں. آپ ابھی بھی دیکھیں کہ CNN وغیرہ کو جو انٹرویوز دیے جا رہے ہیں تو اس میں وہ اپنے بزنس مین کو جو ہے وہ آگے لا رہے ہیں. وہ جس جگہ پہ بیٹھ کے انٹرویوز دے رہے ہیں وہاں پہ دبئی ابھی بھی ایک بزنگ سٹی کے طور پہ نظر آ رہا ہے, اور وہ اس کو الٹا اس طریقے سے پروجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر اتنا بڑا دھچکا لگا تو ہم اتنی سیف جگہ ہیں کہ ہم اس کو بھی سروائیو کر کے آگے نکل جائیں گے. اور جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ وہ سروائیو کر کے آگے نکلنے کی صورت جو ان کے ذہن میں ہے, وہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے انٹرسٹ کو, چاہے سیکیورٹی ہو یا دوسری چیزیں ہوں, اکانومک ہو, ان کو اسرائیل کے انٹرسٹ کے ساتھ الائن کریں. کیونکہ پچھلے دنوں ہم نے یہ خبر بھی دیکھی تھی جو کہ بہت عجیب اور خطرناک بھی ہے ایک طرح سے, کہ پہلی دفعہ اسرائیل نے جو اپنا آئرن ڈوم سسٹم ہے وہ اگر کسی ملک میں باہر اسرائیل کے علاوہ لگایا ہے تو وہ یو اے ای میں, جس کے لیے آپریٹیو بھی جو ہے وہ اسرائیلی تھے. اگر اس حد تک دونوں ایک ساتھ ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یو اے ای اب فیصلہ کر چکا ہے کہ جو آگے جانا ہے, جو وہ مڈل ایسٹ کا نیا نقشہ دیکھ رہا ہے, اس کو ہم جذباتیت سے اوپر ہو کے دیکھ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ہم سب کا وہی موقف ہے کہ ہم اسرائیل کو ایک ریاست مانتے ہی نہیں ہیں, بلکہ وہ ایک مجرمانہ ایک
لوگوں کا گروہ ہے جس نے ابھی تک تخریب کاری کی ہے. یہ ہمارا موقف ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن یو ای کی جب ہم موقف کی بات کر رہے ہیں تو ان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ مڈل ایسٹ کا جو نیا نقشہ بنے گا اس میں سب سے پاورفل کھلاڑی جو ہے وہ اسرائیل ہوگا, اور اگر میرے انٹرسٹ اسرائیل کے انٹرسٹ کے ساتھ الائن ہو تو مجھے اسرائیل کی چھتری, اور اسرائیل کو کیونکہ امریکہ کی چھتری حاصل ہے تو چاہے اگر ایران میرے برابر میں بھی ہے تو میں اس سے محفوظ رہوں گا, بلکہ شاید میرے محفوظ رہنے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے. اچھا, آخری سوال بس کے بعد ہم اس کو ختم کرتے ہیں. یہ جو شیعہ کمیونٹی کے لوگوں کی جو ڈپورٹیشن کی جو کمپین ہے, یہ کسی مرحلے پہ جا کے رکے گی یا اسی طرح ایگریسولی جاری رہے گی آنے والے دنوں میں بھی؟ یہ جس طریقے سے کمپین شروع کی گئی وہی بہت حیران کن ہے, اور جب اس لیول پہ اتنی حیران کن چیز ہو رہی ہے تو آدمی خود اتنے شوق میں ہوتا ہے کہ اس کو یہ پریڈکٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اگر آپ نے اس لیول کی ڈپورٹیشن کی ہے کہ آپ ہزاروں لوگوں کو اس طریقے سے پروفائلنگ کر کے بھیج رہے ہیں تو پھر آپ کہاں پہ جا کے رکیں گے, تو اور رکیں گے بھی یا نہیں, تو یہ اندازہ لگانا بہت مشکل ہے. لیکن جس طریقے سے ابھی معاملات چل رہے ہیں تو لگتا نہیں ہے کہ جب تک وہ ان کے ذہن میں جو انہوں نے اپنا ایک تھریش ہولڈ طے کیا ہوا ہے یا منطقی انجام اس چیز کا طے کیا ہوا ہے اس سے پہلے ان کا رکنا ایسا لگتا نہیں ہے کہ رکیں گے. بہت شکریہ اسامہ. تو ناظرین سے ہم اپنے ہمیشہ کی طرح آخر میں یہ درخواست کریں گے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اور جو لوگ پیٹریون ممبر بن سکتے ہیں وہ پیٹریون ممبر بن کے رفتار کا حصہ بنیں. بہت شکریہ.